انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ان کے اوپر 295C کا مقدمہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے الفاظ اتنے ایسے تھے کہ اس پہ گرفت؟ میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے اوپر، بہت غلط کیا ہونا چاہیے جو بھی کیا ان کے اوپر۔ یہ ہیں اولیاء مقبول جان، صاحب پہلے ہوا کرتے تھے، لیکن جو نبی علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ ہے، نبی کے گستاخ کا ساتھ دے، اس کی حمایت کرے، وہ ہمارے لیے صاحب نہیں رہتا۔ تو یہ مرزا جہلمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کیا غلط کیا، یعنی کہ مرزا جہلمی نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا رہے، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے واہیات الفاظ کہنے والے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ غلط کیا، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی توہین کر رہا ہے، اس کو فالتو کہہ رہا ہے۔ اور کتنی بڑی اس نے توہین کی نبی علیہ السلام کی کہ عیسائی نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں جو لفظ ہم بول بھی نہیں سکتے، کہتا اس کے ساتھ غلط کیا۔ اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ سینئر اینکر پرسن ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہے بالکل۔ یہ آپ بتائیے گا کمنٹ میں کیا ہے یہ دروازہ آپ نے کھول دیا تو میں تو کہتا ہوں کھل جائے پھر ایک دفعہ۔ تو اگر بریلوی ہوگا ہیڈ اس کا اسلامی نظاتی کونسل کا، تو دیوبندی جو ہیں وہ 295C، اور دیوبندی ہوگا تو بریلوی 295C۔ یہ دروازہ آپ نے کھول دیا۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کا ہیڈ بریلوی ہوگا تو دیوبندی 295C، اور دیوبندی ہوگا تو بریلوی 295C۔ کتنے سال ہو گئے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو؟ بہت سارے ایسے لوگ رہے ہیں جو اہل سنت سے ہیں، کیا انہوں نے کبھی 295C کسی پہ لگوایا؟ دیوبندی رہے ہیں تو کیا انہوں نے کبھی 295C کسی بریلوی پہ لگایا؟ یہ دلیل کیسی دے رہے ہیں؟ یعنی یہ تاریخ سے بھی ان پڑھ جاہل ہیں۔ اور جہالت یہ دیکھیں کہ 295C کا مقدمہ اسلامی نظریاتی کونسل نے نہیں دیا، ان کے پاس تو مراسلہ آیا ہے کہ جناب علی یہ گستاخی مرزا جہلمی نے کی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جس میں 20 ارکان تھے، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، اور 2 ججز تھے، سب نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ توہین رسالت ہے اور توہین قرآن ہے۔ تو دلیل کیسی دے رہے ہیں؟ اسے ہم کہتے تھے جناب سینئر تجزیہ نگار، بڑے عقل اور شعور کے مالک ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں ان کے دماغ میں کوئی عقل ہے، کوئی شعور ہے جو مثال دے رہے؟ ایسا ہے کبھی؟ کیا اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے کہ ان پر 295C لگنی چاہیے؟ اتنے سال ہو گئے اسلامی نظریاتی کونسل کو بنے ہوئے، پوری ہسٹری ہے، کیا کبھی انہوں نے کسی پر 295C لگوایا؟ بھائی اس نے گستاخی کی ہے تو اس پر لگے گی۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جناب علی آپ کل کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا یہ بھی غلط ہونی چاہیے؟ نعوذ باللہ یہ کہیں گے، کیونکہ جناب علی اس سے لوگ کچھ اور نکالتے جائیں گے۔ کل جو ہے وہ اہل حدیث کو کہیں گے ان کے ہاتھ کاٹے۔ بھائی جو قانون ہے وہ قانون رہے گا۔ اس کا مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون ہونا نہیں چاہیے؟ ہر گلی محلے میں جو جس کا دل چاہے منہ اٹھا کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دے، نعوذ باللہ، اس کو زندہ رہنے کا حق ہو؟ مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف جو سردار تھا یہودیوں کو، فرمایا اس کو قتل کرو، ابو رافع یہودی کو قتل کرو، ابن خطل کو قتل کرو، جو کعبۃ اللہ کے غلاف کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا کہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی۔ ہم نے تو صرف درخواست دی ہے، قتل نہیں کیا، نہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو قتل، ہم کہتے ہیں قانونی طور پر اس کو پکڑا جائے۔ اور یہ کتنی غلط اور بھونڈی بات بتا رہا ہے غازی علم الدین کے بارے میں، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں غازی علم الدین کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ جی غازی علم الدین کے پاس راستہ کوئی نہیں رہ گیا تھا، گورا تھا، انگریز کا قانون تھا، مسلمانوں کا قانون نہیں تھا، تماشا بن رہا تھا پورے ملک کے اندر، اور کوئی صورتحال باقی نہیں تھی۔ غازی علم الدین تو بے بس آدمی ہو گیا تھا۔ آپ کے ہاں اسلام کا قانون بھی نافذ ہے، عدالتیں بھی، سب کچھ ہے، ہر چیز موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ بھئی ہم نے عدالت سے ہی رجوع کیا ہے، تو کیا غازی علم الدین کی طرح اس کو ہم نے جا کے قتل کیا ہے؟ ہم نے تو درخواست دی ہے، عاشقان رسول نے کہا کہ اس کو عدالت میں اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اس مرزا کا اور غازی علم الدین کا کیا اس میں تعلق بنتا ہے؟
مجھے بتائیں نا کیا کمپیریزن بنتا ہے, کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو. ایسے تم تجزیہ نگار ہو, سینئر تجزیہ نگار ایسے ہوتے ہیں سینئر تجزیہ نگار. بھائی کیا کسی نے جا کے اس کو قتل کیا؟ مسلمانوں نے درخواست دی ہے, قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, تم کہہ رہے ہو عدالتیں موجود ہیں, تو عدالت میں یہ معاملہ گیا ہے. اور جناب یہ ناموس رسالت کو, حرمت رسول کو گلی چوراہوں میں انہوں نے آ کے کھڑا کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو آپ نے گلی بازار میں لا کے کھڑا کیا. گلی بازار میں کھڑا کر دیا. بھئی حرمت رسول, عزت رسول, محبت رسول ہر مسلمان کے دل میں ہے. گلی بازار چوراہے میں کھڑا کر دیا, کیا مطلب؟ آپ اس پر تجزیہ کریں نا, آپ سینئر تجزیہ نگار ہیں نا, کریں کیا مطلب اس کا؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک تم مجھے اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تم مومن نہیں ہو, تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہے؟ تو گلی چوراہے تو ایمان تو ہر جگہ ہے. جہاں مسلمان ہوگا وہ نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی, پیار ہوگا. تو گلی چوراہے کی مثال دے کے آپ نے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگایا ہے. آپ نے محبت رسول کا حق ادا نہیں کیا, گستاخ رسول کو آپ نے سپورٹ کی ہے. اپنے ایمان کو ٹٹولیں. مسلمان کا تو ایمان کامل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے, لا الہ الا اللہ پوری زندگی پڑھتا رہے. جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے گا مومن ہے ہی نہیں ہے. گلی چوراہوں کی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تجزیہ نگار ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں. کہاں پہ ان کو بٹھانا چاہیے کمنٹ ضرور کیجیے گا. تو یعنی ان پہ جو مقدمہ قائم ہے وہ غلط قائم ہے انجینئر صاحب پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کہا نقل کفر کفر نہ باشد. جی جی, نقل کفر کفر نہ باشد. کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا عیسائیوں نے, مسیحوں نے کہا ہے نبی علیہ السلام کو ایسی بات؟ اگر نہیں کہا تو یہ نقل کفر کیسا ہو گیا؟ وہ کہتا ہم نے کہا ہی نہیں ہے, ہمارا عقیدہ نہیں ہے, ہم نے لکھا نہیں ہے, تو نقل کفر کیسے ہو گیا؟ اس نے تو گستاخی بنائی ہے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ بنا ہے. یہودی نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہتے ہیں, کہاں ہے جی؟ آج تک نہیں بتا سکا. نبی علیہ السلام کو مسیح یہ کہتے ہیں, آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا. تو نقل کفر تب ہوگا جب وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہی نہیں ہیں. سینئر تجزیہ نگار. پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ دنیا میں پاکستان کے کسی اور طبقے کو چھیڑ لیں, مذہبی وہ طبقے پھر آپ کے ساتھ انسانوں مذہبی طبقے کو جتنی غلیظ گالیاں یہ دیتے ہیں, جتنی گھٹیا قسم کی یہ ان کی اپیرنس ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر, کوئی کسی پارٹی کو اٹھا آپ ایک دفعہ چھیڑ کے دیکھیں ان کی کسی بندے. آپ ایک بدن کو چھیڑ کر دیکھیں. آپ کو مرزا نے چھیڑا تھا, تیرے گھر میں گھس کے آیا تھا, جب تم نے اسے کہا تھا کہ یہ پاگل ہے, عنقریب اس کا ذہنی توازن ختم ہو جائے گا, وہ بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں. آپ کے گھر میں گھسا تھا, تو کیا ہوا تھا جو آپ نے یہ باتیں کی تھی؟ تو کیا اس نے ہمیں چھیڑا ہے؟ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے. وہ کون سی میری بھینس لے کے گیا ہے, میرے گھر سے سامان لے کے گیا ہے؟ ہم تو ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام کی حرمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا اس نے چھیڑا ہے؟ اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے, نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے, نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کیا کیا کہا ہے؟ اس پر یہ جو 295C لگی ہے, کیا کہا ہے اس نے؟ تم کہہ سکتے ہو یہ الفاظ جو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے؟ کیسے سینئر تجزیہ نگار. اچھا تیرے گھر میں گھس کے آیا تھا نا جو تو نے یہ باتیں کی ہیں, ذرا سن لو. دیکھیں مرزا صاحب جو ہے نا, میں ایک نفسیات دان ہوں کی طرف سے, تو میں ان سے سب سے پہلے ملنے والوں میں سے تھا. جب انہوں نے بات کام شروع کیا تھا تو میں شاید آج سے بہت عرصہ پہلے ملا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. میں صرف یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف کبھی کبھی جب ان کی آواز بلند ہوتی ہے تو مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذہنی صحت جو ہے نا اس کو تحفظ کرے. اللہ تعالیٰ ان کی ذہنی صحت کو تحفظ دے. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ عنقریب یہ پاگل ہو جائے گا؟ میں ماہر نفسیات ہوں, تو آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ عنقریب یہ پاگل ہو جائے گا. آپ کے گھر میں گھسا تھا, آپ کی کس کو چھیڑا تھا اس نے؟ بڑا غصہ آ رہا ہے لیکن ہم کنٹرول کر رہے ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہے سینئر تجزیہ نگار, اور آگے کیا کہتا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں. نفسیات تو ان کے اندر ایک کہتے ہیں ہمارے ہاں اٹینشن سیکنگ بیہیویئر,
توجہ کا طالب ہوتا ہے انسان جو ہے مستقل. اچھا. وہ جب ایک خاص سطح سے آگے نکل جائے نا تو پھر وہ مستقل طور پہ وہ توجہ کی مرکز رہنا چاہتے ہیں. وہ پھر الٹی سیدھی رکھتے ہیں جو بھی چاہے وہ کرتا ہے. توجہ کا طالب رہتا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے, یہ آپ اس کی تعریف کر رہے تھے, تنقید کر رہے تھے نا اس پر. آپ مولوی گالیاں دیتے ہیں. کیا کسی عالم نے صحابی کو لونڈا لپاڑا کہا ہے؟ بتاؤ مجھے. یہ گالی نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو لونڈا لپاڑا کہنا, محدثین کو کہنا کہ ہم ان کا کیڑا نکالیں گے, یہ کسی عالم نے کہا ہے؟ مولوی گالیاں دیتے. بھئی علماء کرام نبی علیہ السلام کی حرمت پر شہید ہو رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں. آپ بیٹھ کے سینئر تجزیہ نگار, سینئر